اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر عذاب قبر کے عذاب سے پناہ مانگ کر اللہ پاک سے ہمیں آپ کو سکھا کے گئے ہیں، ہماری آپ کی تربیت کر کے گئے ہیں کہ عذاب قبر سے بھی پناہ مانگو اور جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگو. چونکہ جہنم ایک ایسی گھاٹی ہے جو بڑی خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا تھا تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نہ اس دوزخ میں مر ہی جاوے گا اور نہ آرام کی زندگی جیے گا. انسان جب ڈالا جائے گا نہ موت آئے گی نہ زندگی کیا ہوگی، عذاب ہوگا عذاب. آدمی تڑپ رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، لیکن اس پر رحم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. بڑی خطرناک گھاٹی ہے، اور ہر حرام کرنے والا اس میں ڈالا جائے گا اگر توبہ نہیں کرے گا. تبھی تو ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی اس کے بعد ایک زندگی ہوگی، حساب کتاب ہوگا. جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا ہوگا، قرآن کہہ رہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے جنت میں ڈبل باغ. جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا. اور اللہ پاک اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. دنیا میں نیکوکار بدکار سب دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، آج الگ الگ ہو جاؤ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اس آیت کو پڑھ کر بہت دیر تک روتے گڑگڑاتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. نہ معلوم شمار کس میں ہو. اتنی بڑی بڑی شخصیتیں اللہ کے سامنے اس طرح روتی اور گڑگڑاتی تھیں، اور آج ہم گناہ پر گناہ، اللہ کی بغاوت پر بغاوت، نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑے ہیں، نہ جانے کتنا تلاوت سے غفلت برتے ہیں، نہ جانے کتنا درود سے غفلت برتے ہیں، کلمہ سے استغفار سے غفلت برتے ہیں، اور اعمال صالحہ سے دیگر دینی امور سے نہ جانے کتنی غفلت برتے ہیں. اتنی غافلانہ زندگی ہونے کے باوجود ہم توبہ کو تیار نہیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں. کون مردود ہے، کون منظور ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. تبھی کہا جاتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اس لیے اگر ہمارے اندر یہ گناہ ہیں، پنپ رہے ہیں، تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں. جو گناہ کی فہرست روحانی مہلک بیماریوں کی جو فہرست آ رہی ہے اور اس میں ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اس لیے ہم لوگ غور کریں اپنے بارے میں بھی. اس میں سے ایک گناہ دیکھیے، روحانی بیماریوں میں سے ایک روحانی بیماری ہے کیا؟ ضرورت مند کی باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا. ہمیں اللہ نے دولت دیا، طاقت دیا ہے،
اور ہمارے یہاں کوئی ضرورت مند آ گیا، اگر ہم نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ ہم حرام کر بیٹھے، حرام۔ ہیلا حوالہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ اگر ضرورت مند آیا ہے، واقعتاً ضرورت مند ہے، اور ہمیں صاحب ثروت، صاحب حیثیت ہمارے اللہ نے بنایا ہے، باوجود صاحب حیثیت، صاحب ثروت ہونے کے اگر ہم مدد نہیں اس غریب کی کر رہے ہیں، اس ضرورت مند کی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ حرام ہم سے ہو رہا، حرام۔ یہی گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور آگے سنیے، کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا۔ اب نقصان کیسے ہوتا ہے؟ ہم کسان ہیں، ہم نے دیکھا ہے حسد میں، جلن میں کچھ لوگ برسات کا پانی ہو یا کسی کے کھیت کا پانی ہو، وہ جو میٹ بنی رہتی ہے وہ کٹا دیتے ہیں کہ سامنے والے کے کھیت میں پہنچ جائے تاکہ اس کی کھیتی نقصان ہو۔ حرام ہے، حرام۔ اسی طرح اور جگہوں پر سوچ لیں، اور جگہوں پر کسی کے بارے میں آدمی پوچھ رہا ہے، وہ فلاں دکاندار ہے، سنا ہوں اچھا مال بیچتا ہے، ڈپلیکیٹ نہیں بیچتا۔ اب یہاں یہ بلا وجہ اس کی شکایت کر رہا ہے۔ ایک تو بلا وجہ کسی کو برا کہنا، یہ تو حرام ہے ہی ہے، بیان ہو چکا ہے۔ دوسرے اب وہ بھڑکا رہا، اس کا نقصان کر رہا۔ ہاں، کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کے جائیداد کا نقصان کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور آگے سنیے، کسی کی آبرو پر صدمہ پہنچانا، کسی کی آبرو پر صدمہ پہنچانا، عزت پر۔ ہم جان رہے ہیں کہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس کا کسی سے غیر لڑکے سے تعلق ہو گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو ہم دھیرے سے جا کے اس کو بتا دیں کہ دیکھ ہم ایسے سنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو، اس سے بھی کہہ دیجئے اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو، جیسے تمہاری بیٹی تمہاری بہن، ایسے میری بیٹی میری بہن، اس طرح سے کہہ کے اس کی مدد کریں۔ یہ نہیں کہ آئے اب مزہ لینے، تمسخر کرنے، اچھا ہوا پھنسی ہے، بڑے نیک بنتے تھے، تمہاری بہن تمہاری بیٹی، اب اس کی عزت پر دیکھیے صدمہ یہ پہنچا رہا، گویا کہ اسے زد و کوب کر رہا، ٹارچر کر رہا۔ حرام ہے، حرام۔ ایسے ایسے نہ جانے کتنے حرام اگر ہم سے ہوئے ہیں تو ہم سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، ورنہ جہنم ایک ایسی گھاٹی ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمہیں سب کو بچائے اور اپنی پناہ میں رکھیں، ہم سب پر جہنم حرام کر دیں، جنت کو واجب کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔